بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے، اور آج سورہ نحل کی آیت نمبر 94 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم یہ جو آپس کی قسمیں ہیں، ایک دوسرے سے قسمیں کھا کھا کر ان قسموں کو بہانہ نہ بناؤ اس بات کا کہ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کہیں کوئی پاؤں جو ہے وہ پھسل جائے تمہارا، یعنی ثابت قدمی کے بعد تمہیں لغزش تمہارے قدم میں آ جائے، ایسا نہ کرو۔ اور وہ کیا ہے ثابت قدمی؟ ثابت قدمی یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو ہر کتاب میں آپ کی آمد کے چرچے تھے، تورات میں موجود، انجیل میں موجود، زبور میں موجود۔ تو یہ لوگ خود جانتے ہیں، یعنی جن لوگوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، یہودیوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو یہ لوگ خود لوگوں کو اس طرف لاتے تھے، انہیں اطلاع دیتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا اور وہ اس طرح سے اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو پھر یہ قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے سے کہتے تھے یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ بھائی تم قسمیں کھا کھا کر آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرو۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہیں ثابت قدمی کے بعد لوگوں کو لغزش پیدا ہو، ان کے پاؤں پھسل جائیں، یعنی دین سے دور ہو جائیں، ایسا نہ کرو۔ بلکہ تمہیں تو سب سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے کہ ہاں یہ رسول وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا، تورات میں آیا ہے، سابقہ دیگر آسمانی کتابوں زبور میں، انجیل میں آیا ہے، ہمارے نبی نے آپ کے چرچے کیے ہیں، تو یہ وہی نبی ہیں، تمہیں تو سب سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے۔ اور تم ہی سب سے پیچھے ہو رہے ہو، تم ہی قسمیں کھا کھا کر کے یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ وہ رسول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس بات سے منع کر رہا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ اصل میں ان کو یہ خوف بھی تھا کہ اگر ہم نے ان کی تصدیق کر دی تو یہ رسول تو بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں، تو اب اگر ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ ہماری بے عزتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے آخری نبی کو، اپنے محبوب کو بنی اسماعیل میں پیدا کیا اور بنی اسرائیل سے نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ تو انہوں نے اپنی اس کو ذلت سمجھا اور یہ سمجھا کہ اب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوقیت اور عزت عطا فرمائے گا، ہماری وہ جو عزت تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گیا۔ تو یہ بات انہیں ستاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو قسمیں کھا کھا کر تم انکار نہ کرو، تم تو جیسے ثابت قدم تھے ویسے ہی رہو نا، اس لیے کہ اگر تم دین پر ثابت قدم رہتے اور اگر اللہ کو یہ منظور ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو بھی بنی اسرائیل میں بھیج سکتا تھا۔
ایسا وہ کر سکتا تھا، بنی اسرائیل میں بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تم سے خطا ہوئی ہے، تم سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی ایک قوم کو دوسری قوم کے بدلے میں لے کے آئے، ایک نبی کو دوسری نبی کی جگہ لے کر آئے، ایک کتاب کو دوسری کتاب کی جگہ پر لے کے آئے، اور ایک قوم میں سے نبوت ختم کر کے دوسری قوم میں لے کے آئے؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ اگر تم صحیح چلتے رہتے تو کہیں نہ کہیں تم سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے نبوت کا خاتمہ کر کے بنی اسماعیل میں بھیجی، تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عزت دیتا ہے تو عزت لے بھی لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور پھر جب آپس میں اس طرح سے کیا تو فرمایا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اب تم ذائقہ چکھو اس برے نتیجے کا جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی راہ میں آنے سے رک گئے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی بات ہے کہ تم اپنے اس نالائقی اور بد اخلاقی کے جو نتائج ہیں اب اس کو بھگ دو۔ وہ کیا ہے؟ اصل میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا اور قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو متنفر کیا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی ہی کتاب کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، باطل کو ظاہر کرتے تھے، یہ عام ان کا رویہ تھا۔ تو ان سے کہا گیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی تھی اس کو تم نے بدل دیا، اس کی تعلیمات سے تم منحرف ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہم نے بیان کی تھی، تم پہلے اس کو مانتے تھے، اب تم نے اس کا انکار کر دیا۔ تو تمہارے اس عمل سے کہ تم خود تصدیق نہیں کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وجہ سے تمہیں دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی تسلیم نہیں کر رہے، حالانکہ سب لوگ تم پر اعتماد کرتے تھے کہ تم اہل کتاب ہو اور تم صاحب علم ہو، اور اللہ نے بڑا شعور تمہیں دیا ہے، نبیوں کے ساتھ تمہاری نسبت ہے، تو لوگ تم پر اعتماد کرتے تھے۔ تو اگر تم اسلام قبول کر لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاتے، تو لوگ دھڑا دھڑ قبول کرتے اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانتے، آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاتے، لیکن تمہارے انکار کی وجہ سے اور تمہارے قسمیں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے سے لوگ اللہ کی راہ میں رک گئے، اللہ کی راہ پر آنے سے رک گئے۔ اب جب رک گئے ہیں تو وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اب تم اس کے برے نتائج کا ذائقہ بھی چکھو گے دنیا میں، اور آخرت میں تمہارے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ دنیا میں جو عذاب ہے جس کا ذائقہ وہ چکھ رہے ہیں، وہ ابھی تک آپ دیکھیے جنگ ختم نہیں ہوئی، اور اگر تاریخ پڑھیں تو فلسطین سے نکالے گئے بخت نصر سے لے کر آج تک یہ گھومتے ہی رہے، پھرتے ہی رہے، کبھی بیلجیم سے نکالے گئے، کبھی فرانس سے نکالے گئے، کبھی جرمنی سے نکالے گئے، کبھی رشیا سے نکالے گئے، کبھی برطانیہ سے نکالے گئے، یعنی ان کو کہیں رہنے کے لیے مستقل جگہ نہیں ملی۔ یہ عذاب دنیا کا تھا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ، تم نے روکا تھا نا اللہ کے رسول کی طرف آنے سے، اللہ کی راہ میں لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے تم نے روکا تھا، ذائقہ چکھو، ابھی تک چکھ رہے ہیں، انشاءاللہ مزید چکھیں گے۔ تو آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے، لیکن یہاں رک کر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، کہیں نہ کہیں ہمارے پاس ہمارے بھی اخلاق ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہیں، جو دین سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ ایک صاحب، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے یہ واقعہ پڑھا بھی ہو، اس نے صرف آزمانے کے لیے اٹلی میں ایک دکان کے سامنے
اپنا چھوٹا سا ٹیبل لگایا، دودھ رکھ لیا، بیکری کے آئٹم رکھ لی۔ دکاندار نکلا، اس نے پوچھا بھائی میری دکان کے سامنے آپ نے کیوں ایسا کیا؟ تو اس نے کہا جی وہ کمپنی میں کام کرتا تھا، کمپنی نے نکال دیا، حالات خراب ہو گئے، میرے پاس گزر بسر کے لیے کچھ نہیں، سوچا یہ ہلکا پھلکا کام کر لو۔ تو دکاندار نے کیا کیا؟ دکاندار نے یہ کیا کہ فوراً اس کے لیے جگہ بھی بنا دی، کشادہ کر دی، گاہک بھی بھیجنے لگا، یہاں تک کہ اپنی بیکری اپنی دکان میں اس کو جاب بھی دے دی، نوکری بھی دے دی کہ تم میرے پاس کام بھی کرو اور یہ کام بھی کرو۔ رویہ دیکھیے گا ذرا۔ کچھ عرصہ اس نے کام کیا کیونکہ وہ تو آزمائش کے لیے کام کر رہا تھا، ہفتہ 2 ہفتے، اس کے بعد کسی دوسری کنٹری میں چلا گیا، یورپین، وہاں چلا گیا، وہاں بھی ایسے کیا، وہاں کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ ایک اور ملک میں چلا گیا، وہاں کا رویہ بھی ایسا ہی تھا۔ یہ سچی بات ہے۔ یہاں آ گیا اور حافظ آباد میں آ گیا۔ حافظ آباد میں ایک دکان کے سامنے، دودھ والی دکان کے سامنے اس نے ایک چھوٹا سا ٹیبل لگایا، دودھ رکھا اور کام کرنے لگا۔ دکاندار بفرا ہوا نکلا، اس نے نہ کوئی بات سنی نہ کچھ کہی، سب سے پہلے لات ماری، اس کے دودھ کو گرایا، اس کی چیزوں کو گرایا، اس کے بعد اس کا گریبان پکڑ لیا، تو نے یہاں لگائی کیسے؟ اس نے سب کچھ یہ برداشت کیا لیکن کہا کچھ نہیں۔ پھر اس نے کہا میں ایک دیندار آدمی جو دیکھنے میں بڑا دیندار لگتا تھا اس کی دکان کے سامنے میں لگایا میں نے، اس نے بھی میرے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ اب ساری زندگی یہ بات ظاہر کیسے ہوئی کہ وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا رب العالمین ایمان میرا وہ دینا جو مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، پر میرے اخلاق اور میرے کردار یورپین جیسے بنا دے، میرا رویہ یورپین جیسا بنا دے۔ اس کے ساتھ ایک بندہ تھا، اس نے کہا یہ تو کیا دعا مانگتا ہے بھائی، ایمان مسلمانوں والا دے دے اور اخلاق اور رویہ جو ہے وہ مجھے یورپین جیسا دے دے، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا دراصل میرا یہ ایکسپیرینس ہوا، میرا یہ تجربہ ہوا ہے، اس نے یہ شیئر کر دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کیا ہوا۔ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن جب وہ مسلمان ملکوں میں آتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے یہاں تو اسلام ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر یورپ سے کچھ طلباء یہاں پر آئے دین سیکھنے کے لیے پاکستان میں، یہاں وہ آئے تو انہوں نے دیکھا جو اسلام انہوں نے پڑھا تھا، جو وہاں کے مسلمانوں میں دیکھا تھا، وہ ان کو یہاں کہیں نظر نہیں آیا، تو وہ پریشان ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ کہا جو دین جو ہم چھوڑ کے آئے تھے وہ یہاں نظر آ رہا، ہم تو دین سیکھنے آئے تھے۔ اس کا اندازہ آپ کر لیجئے، فلسطین میں مائیں بہنیں بچیاں جنگ زدہ ہیں، اس کے باوجود ذرا ان کا پردے تو دیکھیں آپ، بس توجہ آپ کی دلانی ہے، ان کا پردہ دیکھ لیں، ان کا لباس دیکھ لیں، حالانکہ وہ جنگ میں ہیں، ان کے لیے سب حلال اور جائز ہے، اس کے باوجود ان کا ذرا تقویٰ، پرہیزگاری، نماز سے محبت اور اللہ اور رسول کی بات یہ ذرا دیکھ لیں، اور اپنی ذرا رشتہ داروں کو، عزیزوں کو ذرا دیکھ لیجیے ان کی کیا حالت ہے۔ تو یہ وہ رویے ہیں ہمارے جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ تو ہم کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تحمل، بردباری، احساس کو جگانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوسروں کا احساس نہیں ہے، یہ بات جب تک ایمان کا چراغ روشن نہ ہو احساس کبھی نہیں جاتا، اس لیے ہم سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس نے جو ایک آخری جملہ ایک تھا اس میں اس نے کہا جب میں نے اس داڑھی والے اور بڑے حاجی صاحب سے یہ کہا کہ میں تو پروگرام ایک ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے لیے میں نے یہ دکان لگائی تھی، تو اس نے کہا حاجی صاحب اتنے میمنے بن گئے
نہیں جی آپ آئیے، جی آپ ایسے آسے، اب کیا فائدہ آپ کے رویے کا دکھانے کا؟ ہمیں اگر پتہ چلے نا اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمارا یقین کامل نہیں، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے تو اس کے بعد ہم سے شریف آدمی ہوتا ہی نہیں کوئی اچھا، ہم سے اچھا آدمی کوئی نہیں۔ پس پردہ ہمارے کام آؤ، اور پردے پر سامنے ظاہراً ہمارے کام کچھ اور، اس سے بڑی منافقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا دنیا میں بھی عذاب چکھنا ہوگا اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم اللہ کے عہد کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں نہ بیچو۔ کیا مطلب؟ وہ جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب بھی تیرا پیغمبر آئے گا ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے اور ہم ان کے دست و بازو بنیں گے، تو تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، وعدہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اور تم دنیاوی مفادات کے لیے جن کو تم اپنے لیے بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہو، ان مفادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے کہ چند ٹکوں کی خاطر تم کیے ہوئے وعدے بھول جاتے ہو۔ دراصل یہ جو ہمارے حکمران طبقہ صاحب اقتدار ہے، ان کے لیے یہ خاص طور پر آیت ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تم نے عہد کیا تھا ہم ملک کی، قوم کی حفاظت کریں گے، تم نے یہ عہد کیا تھا ہم عدل اور انصاف قائم کریں گے ججوں کے لیے، تم نے یہ عہد کیا تھا ہم لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچائیں گے، یہ سب تم نے وعدے کیے تھے، لیکن اب جب تم منصب پر آ گئے، اقتدار میں آ گئے، سارے وعدے بھلا دیے۔ اب پیسے کی خاطر قوم کو بیچ دیا، پیسے کی خاطر تم نے ملک کو بیچ دیا، پیسے کی خاطر تم نے اثاثوں کو گروی رکھ دیا، پیسوں کی خاطر اور اپنے آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے تم نے بہت حقیر مال کمایا ہے، یہ مال ختم ہو جانے والا ہے، اور تم نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اور تمہیں یہ کہا تھا کہ چوکی داری کرنا، تو تم جو ہے وہ مالک بن بیٹھے ہو، آگ لینے آئے مالک بن بیٹھے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم یہ جس مال کو بہت زیادہ سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں یہ بہت تھوڑا ہے، اس تھوڑے مال کے بدلے میں اللہ کے عہد کو مت بیچو، بلکہ اس کی پاسداری کرو، اسے پسے پش نہ ڈالو، بلکہ اس کی حفاظت کرو، اور جو وعدہ تم نے کیا ہے وہ وعدہ تم پورا کرو۔ کیوں؟ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ یاد رکھو جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر رکھا گیا ہے وعدہ پورا کرنے کی صورت میں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ عام طور پر ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ دین تو آخرت کے لیے آیا ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، لہذا جتنا ہو سکے دین بیچ کر بھی دنیا حاصل کرو، قوم بیچ کر پیسہ حاصل کر لو، ملک بیچ کر دنیا حاصل کر لو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، انما عند اللہ هو خیر لکم۔ یاد رکھو اگر تم اپنے وعدے پورے کرو گے، اپنی امانت میں خیانت نہیں کرو گے، دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دو گے، تو انما عند اللہ هو خیر لکم، تمہارے لیے اللہ نے جو اجر رکھا ہے وہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے، کئی گنا بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے، اے کاش کہ تم یہ جان لو، تمہیں احساس ہو جائے کہ دین صرف آخرت کے لیے نہیں آیا، یہ آپ کی دنیا بھی عزت اور وقار سے جینے کے لیے آپ کو ضرور بتاتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ دین تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کرنے کے لیے آیا، لیکن ہماری توجہ صرف دنیا کی طرف جاتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے جو احکامات ہیں یہ ہمیں پیسہ بنانے سے روک رہے ہیں، پیسہ بنانے سے نہیں روک رہے ہیں، یہ آپ کو ذرائع سے روک رہے ہیں کہ حرام ذرائع سے نہ ہو، حلال ذرائع سے ہونا چاہیے، یہ بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، فرمایا جو تمہارے پاس ہے نا یہ تو
ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ کیا مطلب؟ یہ جو دنیا میں تم ارب ہا روپیہ تم کما لو، یہ سارے کا سارا روپیہ دنیا میں رہ جائے گا، یہ یہیں پڑا رہے گا، یہ یہیں تمہارا دشمن بنائے گا، یہ لوگوں کو تم سے متنفر کرے گا۔ لیکن یاد رکھو جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، مرنے کے بعد بھی تمہارے کام آئے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کیسے بڑے بڑے جابر لوگ دنیا سے چلے گئے، مال ان کا یہیں پڑا رہا، ان کے ورثاء آپس میں ٹکرائے، لڑے، اور وہ مال ابھی تک تقسیم نہیں ہوا۔ آپ کے برگیڈ تھانے میں بھی 2 بڑے بڑے کیس موجود ہیں اسی بات کہ ان کے ورثاء نے اربوں روپیہ بینک میں موجود ہے، ابھی تک تقسیم نہیں ہوا، لڑائی جاری۔ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ وہ کیسے کمایا وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو فائدہ کیا ہوا کہ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور وہ لڑائی جاری ہے؟ تو یہ فتنہ اور فساد تمہارے پیسے کی وجہ سے۔ المال والبنون فتنہ، یہ مال اور اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ تو تمہیں اس کا خوف نہیں آتا، ڈر نہیں لگتا؟ تو فرمایا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ لہذا تاریخ بھری پڑی ہے، جن کو آخرت کا احساس تھا انہوں نے اپنا پیسہ روپیہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، انہوں نے اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کر دیا۔ ان فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہر مصیبت میں صبر کیا، مشکلات میں صبر کیا، پریشانیوں میں صبر کیا، فرمایا انہیں ہم اجر دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، لیکن جو ایسے موقع پر صبر کرے گا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اس اچھے کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں پریشانی کا آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کا مقابلہ ہمیں صبر سے کرنا ہے۔ آج صبر کی اعلیٰ ترین مثال وہ آپ کے سامنے فلسطین اور غزہ، کہ وہاں کے لوگ کس طرح سے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ایک جگہ سے انہیں نکالا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، پمفلٹ گرائے جاتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہاں سے نکلو، ہمیں یہاں سرچ کرنی ہے، دہشت گردوں کو یہاں سے ڈھونڈنا ہے، حماس کے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، ہم انہیں ماریں گے، تم بھی مارے جاؤ۔ وہ بیچارے اپنی ٹوکری اٹھاتے وہاں سے آگے جاتے ہیں، جب آگے جاتے ہو تو وہاں ان پر بمباری کر دی جاتی ہے اور ان کو کہا جاتا ہے یہاں سے بھی نکلو۔ اندازہ کر لو کہ کیسے حالات ہوں گے، لیکن ان حالات میں بھی وہ اپنی زمین سے جڑے ہوئے، یہ زمین سے محبت، وطن سے محبت، اور یہ محبت ان کو دین نے عطا فرمائی، یہ قوت، یہ صبر ان کے اندر دین نے پیدا کیا۔ کیسی بہادر مائیں ہیں، لاشیں سامنے رکھی ہیں سب کی، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تم فکر نہیں کرو، تم جنت میں جاؤ گے، اور ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہم بھی تمہارے پاس جلدی آ جائیں۔ ہمارے ہاں تو رونا اور بین ختم نہیں ہوتی۔ یہ صبر ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو صبر کرے گا مصیبتوں میں انہیں ہم اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی اچھا کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور انہیں ان کے نیک کاموں کا بہتر اجر انہیں عطا فرمائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ حیاتٌ طیبہ کیا ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کر لیا؟ یہ وہ زندگی ہے جس کے اندر اطمینان ہو، جس کے اندر سکون ہو، جس کے اندر استغنا ہو، جس کے اندر بے نیازی ہو، جس کے اندر صرف خدا پر اعتماد کیا گیا ہو، وہ زندگی پاکیزہ زندگی ہے۔ جس میں توکل علی اللہ کیا گیا ہو وہ پاکیزہ زندگی ہے۔ اور یہ پاکیزہ زندگی جس میں اطمینان ہوتا ہے، یہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ارے دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کے ذکر کی بہترین شکل
اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ تو ذکر یعنی اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ اور طریقہ وہ نماز کا قیام ہے۔ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو تمہیں نماز چاہیے۔ آج یورپین کنٹریز ہوں یا یورپی تہذیب کے دلدادہ لوگ پاکستان میں ہوں، جہاں بھی اللہ کی یاد نہیں ہے، وہاں لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں، وہاں لوگوں کے رویے دیکھ کر ہمارے دل میں آتا ہے ایسا نظام ہونا چاہیے، ایسا انتظام ہونا چاہیے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، تمہیں یورپ کی چکا چوند تو پسند آتی ہے، ان کی ظاہری جو نظام ہے وہ تو نظر آتا ہے، نظام کی دیوار کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہیں وہ نہیں نظر آتے۔ ان کے نظام کے پیچھے سے ایک ہی مقصد ہے، دنیا کمانا۔ اب تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، عالمی سطح پر جو سیاست، جو کھیل چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے عالمی سطح پر جو بھی سیاست ہو رہی ہے، جو بھی سسٹم چل رہا ہے، اس کا مقصد آپ کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی دنیا کمانا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے یہ ساری تگدو ہو رہی ہے۔ ان کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کے پیچھے دولت جمع کرنا، مال جمع کرنا، اور اگر آپ ان کے اندر ایک رات رہ لیں تو جو سکون آپ کو عبادت اور ریاضت کی وجہ سے حاصل ہے، وہ سکون بھی آپ کا غارت ہو جائے گا۔ کیوں؟ انہیں سکون حاصل نہیں ہے، انہیں حیات طیبہ حاصل نہیں ہے، انہیں پاکیزہ زندگی حاصل نہیں ہے، وہ بے چین ہیں۔ اس بے چینی کو، اضطرار کو، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اس ڈپریشن سے جان چھڑانے کے لیے وہ شراب نوشی بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ سود بھی کھاتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ سارا صرف اس ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود سچی خوشی انہیں حاصل نہیں ہو سکتی، اطمینان انہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اطمینان تو اللہ کی یاد میں ہے، ذکر میں ہے، فکر میں ہے۔ اور سنیں، وہی دنیا کی جو محبت ہے وہ ہم پر بھی طاری ہو گئی۔ اب ہماری بھی زندگی پاکیزہ نہیں رہی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ اندازہ کر لیں، دنیا کمانے کے لیے ہم نے حلال و حرام کی تمیز مٹا دی، اور تو اور ملک کے روڈ بنانے کے لیے، پل بنانے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے، اسکول بنانے کے لیے، کالج ہسپتال بنانے کے لیے ہم جو ٹھیکے دیتے ہیں، ان ٹھیکوں پر بھی ہم رشوت لیتے ہیں، ان ٹھیکوں میں بھی ہمارا حصہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہمارا کمیشن ہوتا ہے۔ داسو ڈیم کا آج کل سلسلہ چل رہا ہے، 4 ارب روپے سے زمین، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے، 4 ارب روپے سے تعمیر ہونے والا داسو ڈیم 36 ارب تک پہنچا۔ وزیر سے پوچھا گیا کیوں؟ وزیر کا نام ہے ثناء اللہ مستی۔ پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جو بھی آرمی کا جرنیل آتا ہے وہ اپنا اس میں سے 2 ارب 3 ارب اپنا حصہ لے کے آگے بنتا ہے، اور وہ مہنگا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے مفادات کے لیے، دنیا کے لیے قوم بیچ دیں، ملک بیچ دیں، یہاں کی عوام کو بیچ دیں، تو آپ کو اطمینان کہاں سے آئے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ ارے حیات طیبہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ حیات طیبہ یہ خود کو خدا کے بازار میں بیچ دینے کا نام ہے، مصطفیٰ کے بازار میں بیچ دینے کا نام ہے۔ اور جو شخص بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت خرید نہیں سکتی ہے۔ آج ہم جگہ جگہ ہماری منڈی لگی ہوئی، ہم سے جو چاہو آپ کام کرا لو، پیسے دے دو، ہم بکاؤ مال ہیں دنیا میں، ہمارا نام بدنام ہے، ہمارے ملک کی جنگ ہنسائی ہوتی ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم کہاں سے ہو، اس کے بعد ان کی ہنسی رکتی نہیں، کیونکہ ہمارے بڑے وہ سب بکاؤ مال ہے، بک جاتے ہیں، جو چاہو ان سے کام لے لو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو اچھے کام کرے گا، عورت ہو یا مرد ہو، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وہ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ کہ اس میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، صبر ہوگا، شکر ہوگا، اور اللہ سے تعلق آپ کا مضبوط گہرا ہوگا، توکل ہوگی، اور پھر ہم کہیں گے نہیں، فرشتے خود اتریں گے آپ کی نصرت کو۔
پھر ابابیل خود آئیں گی، لیکن جب آپ سب کچھ اللہ کے خلاف کر رہے ہو، اس کی نافرمانی کر رہے ہو، تو فرشتے ایسے لوگوں کے پاس نہیں آتے۔ فرشتے ایسے لوگوں کے پاس، پیغمبر کے گھر میں بھی کتا، ایک چھوٹا بچہ تھا، ایسے ہی آ گیا، گھس گیا، پالا ہوا نہیں تھا وہ، جبرائیل باہر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے جبرائیل، اندر نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ جس گھر میں کتا ہو ہم نہیں آتے۔ تب اسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکالا، پھر جبرائیل آیا۔ آپ اندازہ کیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں پاکیزہ زندگی چاہیے، وقار والی زندگی چاہیے، عزت والی زندگی چاہیے، اللہ کی قسم یہ ممکن ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ توکل ہے، بھروسہ ہے اللہ پر، صبر ہے، اطمینان ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، تب ہمیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو بھی اچھا کام کرے گا، یہ نہیں کہ مردوں کے لیے بلکہ جو بھی اچھا کام کرے گا۔ اور سنیے، استغنا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ امیر، امارت کا نام استغنا نہیں ہے۔ آپ کہیں یار بڑا غنی آدمی ہے، بڑا امیر آدمی۔ امیر آدمی وہ نہیں جس کے اربوں خربوں جمع ہوں بینک میں، یا اس کے پاس سہولیات، نہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغنا غنى النفس، ارے غنی یہ ہے یا امارت یہ ہے کہ انسان کا دل امیر ہونا چاہیے، انسان کا دل امیر ہونا چاہیے۔ اور دل امیر کیسے ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا دل امیر ہے؟ ارے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہو۔ تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ وہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ تو آپ اگر لوگوں کو نفع پہنچائیں، فائدہ پہنچائیں، تو آپ بہترین آدمی ہیں اور آپ غنی ہیں۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، محتاج رہیں صرف خدا کے، مانگیں صرف خدا سے، طلب صرف خدا سے کریں، اور لوگوں کو عطا کریں، کیونکہ عطا کرنے والا ہاتھ، بلند رہنے والا ہاتھ، یہ سب سے اعلیٰ اور بہترین۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں پاکیزہ زندگی ملے تو آپ اپنے کردار، اپنے اخلاق کو سنبھال لیں، آپ اچھی زندگی پائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو یا قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ یاد رکھیے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت سے پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ قرآن کی یہی والی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کا پڑھنے کا ارادہ کرو، تلاوت کرنے کا ارادہ کرو، تو ضرور اللہ کی پناہ طلب کرو شیطان پر۔ کیوں؟ قرآن وہ صحیفہ ہے، قرآن وہ خط ہے جس کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا ہے۔ جب آپ اللہ کا خط پڑھنے لگیں گے تو شیطان آپ کو منع کرے گا، روکے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ خط جو اللہ نے اس بندے کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے نا، یہ پڑھ ہی نہ سکے، نہ پڑھے گا، نہ ہدایت طلب کرے گا، نہ اللہ ہدایت دے گا، لہذا وہ اس میں رکاوٹ ڈالے گا۔ اس لیے قرآن کو پڑھنے سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے، شیطان تم پر حاوی نہیں ہو سکے گا، تمہیں قرآن پڑھنے سے روک نہیں سکے گا، اس کو سمجھنے سے روک نہیں سکے گا، اس پر عمل کرنے سے روک نہیں سکے گا۔ اس لیے قرآن کے پڑھنے سے پہلے، اور یہ یاد رکھیے، صرف قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ تعوذ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تعوذ پڑھنی نہیں چاہیے صرف قرآن کے لیے، باقی ہر جگہ کیا کرنا چاہیے؟ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو عزت والا ہے، بہتر ہے، وقار والا ہے، وہ جب کیا جائے تو اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کے شروع میں تو وہ ناقص رہ جاتا ہے۔ لہذا اپنا ہر اچھا کام
بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے، جوتا پہننے سے پہلے، کپڑے پہننے سے پہلے، کپڑے اتارنے سے بھی پہلے، اور سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، یعنی ہر دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ لازماً پڑھنا، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو تعوذ پڑھنا ہوگا۔ ہاں، قرآن میں سورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا، سورتوں سے پہلے، قرآن سے پہلے۔ وہ جو سورہ توبہ ہے نا، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی، لہذا قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ انفال ختم ہو گئی، اب اگر سورہ توبہ شروع کریں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن آپ نے قرآن کھولا، سورہ توبہ سے ہی آپ کر رہے ہیں تلاوت کا آغاز، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب تعوذ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وہ بسم اللہ نہیں ہے جو سورت والی ہے، یہ وہ بسم اللہ ہے جو قرآن سے پہلے پڑھتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا۔ پھر فرمایا کیوں ہم نے آپ کو حکم دیا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس لیے کہ شیطان ان ایمان والوں پر کبھی غالب نہیں آ سکتا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توکل رکھتے ہیں، ان پر غالب نہیں آتا۔ یعنی اگر کوئی سچا مومن ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، شیطان کبھی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان ان لوگوں پر غالب آتا ہے جو شیطان سے یاری لگاتے ہیں، اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ سے بھاگتے ہیں تو اللہ سے دور ہوتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، یتولونہ، اور والذین ہم بہ مشرکون، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ لہذا شرک سے بچنا چاہیے تو ہم شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اسی طرح اللہ سے روگردانی نہیں کرنی، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو یقیناً شیطان کا غلبہ ہم پر حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہم پر اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دین کی اتباع اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔